ناظم لنگر سنی کانفرنس، ان سب حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں، انتشار اور افتراق کے دور میں، انہوں نے عاشقان مصطفیٰ کو سنی کانفرنس کے عنوان کے تحت اس پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے اور عاشقان مصطفیٰ کو مل بیٹھ کر اہل سنت و جماعت، اہل اسلام کی ترقی کے لیے سوچنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ کانفرنس حقیقی معنوں میں سنی کانفرنس ہے، جہاں کسی مخصوص فرد کی اور کسی ایک آدمی کو کوئی ہائی لائٹ کرنا یا اس کے کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیج پر پاکستان، برطانیہ، انڈیا، ساؤتھ افریقہ اور عرب ممالک سے بھی نمائندگی موجود ہے، اور اس میں بھی کوئی مخصوص، جیسے کہ پیرزادہ صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کا انتظام کر رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، جو کہ پاکستان کا اس وقت سب سے اہم ادارہ ہے، جس میں سینکڑوں مدارس ملحق ہیں، اور اس تنظیم تعلیمی انتظام کرتی ہے، ہزاروں مدارس جس کے ساتھ ملحق ہیں، اس کے مرکزی صدر استاذ العلماء، مفکر اسلام، علامہ مفتی محمد منیب الرحمان صاحب، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ نے ان کا خطاب سنا، اور حقیقت میں اہل سنت و جماعت کو ایسی شخصیات کی اور ان کے افکار کی نہایت ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب مشائخ کا ذکر ہو تو پوری دنیا میں کہہ لیں، لیکن پاکستان میں تو بہت اونچا آستانہ عالیہ جس کی طرف نظر کریں تو مجھ جیسے فقیر کی تو شاید دستار پیچھے گر جائے، اتنا بلند آستانہ عالیہ گولڑا شریف، ہر عاشق کی زبان پر اس کا نام ہے، اور حضور سیدنا اعلی حضرت مجدد گولڑوی حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایسی شخصیت ہیں وہ جو صرف اپنے مشرب کے ہی مقتدا نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جہاں عاشقان مصطفیٰ رہتے ہیں، حضرت پیر صاحب سے ان کو عقیدت و محبت ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی عاشق کے سینے میں، دل میں عشق مصطفیٰ کی موجیں ٹھاٹھے مارنے لگتی ہیں، اور اس کو اپنے عشق و محبت کے اظہار کے لیے اپنی زبان میں کچھ نہ ملے، تو عشق و محبت کے اظہار کے لیے اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، آج سکھ متران دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ تو اسی آستانہ عالیہ مقدسہ مطہرہ گولڑا شریف کے وارث علوم و معارف پیر میر علی شاہ اور فخر السادات اور مفکر سید اور شاعر حفظ زبان، اور وہ اس پر بھی توجہ فرمائیں کہ جہاں کہا جاتا ہے اہل سنت میں قیادت کا فقدان ہے، تو میں اس پیرزادے سے اور سیدزادے سے یہ التجا کرتے ہوئے کہ سنیوں کی اس صدا پر بھی توجہ دیا کریں کہ جب وہ کہتے ہیں قیادت کا فقدان ہے، فلاں قائد نہیں رہے اور ہمیں قائد کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے بارے میں جیسا فرمایا کرتے ہیں وہ اپنے کو لاش ہے یا آہ کر نہ فرمائیں، بلکہ وہ سمجھیں کہ اہل سنت و جماعت جن میں قیادت کا حوصلہ ہے اور جن میں قیادت کی صلاحیت ہے، ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضور اپنا منصب سنبھالیے۔ گرامی قدر حضرات، میری مراد فخر السادات حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آپ تشریف فرما ہیں، اور انڈیا میں کتنے آستانے ہیں،
यकीनन हिंदुस्तान में आले मशरब शाह का किबला है अजमेर शरीफ, और वहीं दरगाह मुकद्दसा कचौचा शरीफ है। और दरगाहें कोई एक पुश्त से, दो पुश्त से, चार पुश्त से, 10 पुश्तों से, लेकिन सदियों से जहां से खैरात इश्क मुस्तफ़ा की और मारफत तौहीद की खैरात बट रही है, हजरत मखदूम अल मशाइख मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी दरगाह मुकद्दसा के चश्म चिराग और दुनिया खिताबत के अमीर, मैं उनको सदरुल खुतबा कहूं तो बेजा नहीं है। खिताबत उन पे फख्र करती है। हज़रत किबला हाशमी मियाँ साहब जमात अहले सुन्नत इस बात पर खिराज तहसीन की मुस्तहिक है कि जमात अहले सुन्नत ने किसी रिवायत के तहत या किसी ताल्लुक के तहत नहीं, सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा के ताल्लुक के तहत तमाम उलमा और मशाइख का एक गुलदस्ता सजाया है। और इन तमाम पर जिनको उन्होंने बुलाया है और तशरीफ लाए हैं, बजा तौर पर इन पे हमें फख्र है और नाज है। ये हमारा सरमाया है और इनके होते हुए हमें कोई गिला नहीं कि हम में क़यादत कोई नहीं। बस उनको इस बात पर आमादा करने की जरूरत है कि वो अपने मनसब पर जलवा अफरोज हों और दुनिया उनके कदम से कदम मिलाएगी। तो अहले सुन्नत का ये ठाठे मारता हुआ समुंदर जब बढ़ेगा तो बातिल फिरके तिनकों की तरह बह जाएंगे। हमें उनका कोई खौफ नहीं है। रब्बे काबा की कसम, मेरे भाई, मेरे बिरादर, मेरे छोटे भाई अल्लामा गुलाम रब्बानी अफगानी साहब आपके सामने बात कह रहे थे। मेरी तबीयत में ये बात आ रही थी कि शायद मेरा भाई कुछ मरऊब ना हो इस बात से कि उनके मदरसों में कितने बच्चे हैं, यहां कितने बच्चे हैं। यहां इन हजरात से हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहब मेरे उस्ताद गिरामी हैं। आपने जो कुछ फरमाया हम हरफ बहरफ उसकी तस्दीक करते हैं, मगर मैं उलमा से और मशाइख से हाथ बांध कर एक बात अर्ज करता हूं, और जमात अहले सुन्नत को भी मेरी तजवीज है कि जब कभी कॉन्फ्रेंस हो उससे पहले उलमा मशाइख की एक मीटिंग होनी चाहिए। उस मीटिंग में करने वाली बातें जो हैं वो सुन्नी कॉन्फ्रेंस के उमूमी इज्तिमा में करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हाशिया नहीं लिखते तो इन अवाम का क्या कसूर है? अगर किसी किताब का हाशिया नहीं लिखा गया तो ये लिखेंगे। आप लिखिए जितनी मर्जी हाशिया लिखिए, इनको सिर्फ फैसला सुनाइए कि हमने करना क्या है। आप इनको बताते हैं कि बच्चे उनके यहां कितने हैं, तो मैं तो खैर और तरह का खतीब हूं, माजरत चाहता हूं इस पर जो बात मेरे सामने आई मैं नहीं कहूंगा आपसे, फिर लोग मुझसे गिला कर जाते हैं। अच्छा, गिरामी कदर हजरात, तालिब इल्मों से कुछ नहीं होता। ये बड़े अरसे के मदरसे बने हुए हैं। आले सुन्नत व जमात इनसे कभी खत्म नहीं होंगे। मदरसे बनाइए, मैं उस बात का जवाब नहीं दे रहा कि मदरसे ना बनाइए। ये भी मत समझिए कि मैं डिबेट नहीं करता, मैं सिर्फ तकरीर कर रहा हूं। इसी तकरीर का मैंने जवाब नहीं देना, लेकिन जो मेरी ड्यूटी है कि मैंने अहले सुन्नत के ज़हनों में शिकस्त का एहसास पैदा नहीं होने देना। मैं उस लम्हे मर जाऊं जब किसी एक सुन्नी को भी शिकस्त का एहसास हो। हमें जो बातें तय करनी है, जो हमने मंसूबे बनाने हैं, वो हमारा मसला है। फैसला करके जो हम डिसीजन लें उसको हम बयान कर दें अवाम अहले सुन्नत के सामने। अभी हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो जंग में तैयारी तो काम नहीं देती ना। आप अभी तैयारियों की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं इदारा होना चाहिए, और जो चल चुके हैं उसका मुकाबला होना चाहिए, तो कैसे होगा? अमेरिका जंग करे, अभी जवाब में हम अपने लोगों को मशवरे दें, इन मशवरों के बाद कोई सूरत आएगी तो मुझे यूं समझ लीजिए कि बगैर तैयारी के जो लोग दुश्मन के सामने पेश होकर चारा बन जाएंगे अहले सुन्नत का, हम वो हैं कि बगैर तैयारी के भी लड़ेंगे और मरेंगे। और नतीजा वही आएगा बगैर तैयारी के लड़ाई का जो करबलाए मोहल्ला में आया है। इमाम ने कोई मेंबरशिप नहीं की, इमाम ने अपने नजरिए पर कोई सेमिनार नहीं किया, इमाम ने अपने नजरिए पर कोई मुज़ाकरा नहीं किया, इमाम ने अपने नजरिए पर, अरे सारे लोग कायल थे, उनको भी कायल नहीं किया। आपको हम क्या समझाएं?
امام کے مخاطب تو صحابہ تھے، امام نے ان سے بھی نہیں کہا اور ہمیں درس دیا کہ اہل سنت کے امام وہ ہوتے ہیں جو بغیر تیاری بھی لڑ جاتے ہیں، وہ مر بھی جائیں تو نظریہ زندہ ہو جاتا ہے۔ زور سے بول۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے بزرگ نعرے پسند نہیں کرتے، لیکن میں نعروں کے بغیر تقریر پسند نہیں کرتا۔ ساری تباہیں ہیں نا گلدستہ ہوتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اس لیے کہ نعروں سے دشمن کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، نعروں سے ہیبت ہوتی ہے۔ یہ رجز ہے، رجز، نعرہ رجز ہے، اور یہ رجز تو رسول خدا نے بھی پڑھا ہے۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، لڑوں گا، اور میں بزدل بھی نہیں ہوں کیونکہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس لیے معلوم ہوا ہمارے نبی نے بتایا کہ لڑائی صرف اسلحے سے نہیں ہوتی، نسبتوں سے بھی ہوتی ہے۔ لڑائی ہوتی ہے، نسبت والے لڑائی نسبت پر بھی کر جاتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، ہم میدان میں ہیں اور امریکہ کو بتانا چاہتے ہیں، رشیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں، برطانیہ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا احتیاط سے چلو، احتیاط سے چلو، کدھرے بھابیاں دے ہڑے ہوئے ساڈے نال ٹکر نہ لانا۔ وہ تمہارے اپنے پالتو تھے، تم نے پہلے ان کو لگایا، ان کو اپنے گملے میں ان کو لگایا، پھر ان کو سینچا، پھر ان کو بڑھایا، جب سر اٹھانے لگے تو پھر ان کو مارا۔ ہم نے تمہارے دسترخوان سے کچھ نہیں کھایا، ہم مدینے والے کا کھاتے ہیں۔ بولو۔ آپ نے ابھی تک میری بات نہیں سمجھی، سنیو۔ کہتے ہیں جی ہم تورا بورا میں ماریں گے، فلاں کو ماریں گے، جن کو مرضی مارو۔ وہ اہل سنت کا کیس نہیں ہے، وہ تمہارا اپنا ہی کیس ہے۔ جب چاہے ان کو زندہ کر لو، جب چاہے ان کو مار دو، وہ تمہارے کٹھ پتلی ملا ہیں۔ اور جو چیلنج میں دے رہا ہوں، میں اپنے استاد گرامی کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں نعروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ لکھ لو عرفان مشہدی کی یہ بات کہ صدر بش کہتا ہے جنرل پرویز مشرف کو کہ ناموس رسالت آرڈیننس بدلنا چاہیے کیونکہ گستاخ کی سزا موت، یہ دہشت گردی ہے۔ میں صدر بش کو اس کانفرنس کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے ایک گدائے مصطفیٰ کی حیثیت سے بتانا چاہتا ہوں، ناموس رسالت کا مسئلہ تیرے افغانی یا تورانی ملاؤں کی جان کا مسئلہ نہیں ہے، ناموس رسالت کے مسئلے پر وہابی فریق نہیں ہے۔ اگر ناموس رسالت کے مسئلے کو تو نے چھیڑنے کی کوشش کی تو تیری ٹکر مصطفیٰ کے دیوانوں سے ہوگی۔ اور میں انٹرنیشنل فورم پر جنرل پرویز مشرف کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ناموس رسالت کے مسئلے کو وہابیوں کا کیس سمجھ کر یوں نہیں کھاتے چلے جاؤ۔ اگر دوبارہ تمہارے منہ سے ہم نے یہ لفظ بھی سن لیے کہ تم نے ناموس رسالت آرڈیننس میں ترمیم کی کوشش کی ہے تو کیا امریکہ اور کیا امریکہ کے پالتو کتے، مجھے رب محمد کی قسم ہے، سنی عاشقان مصطفیٰ اولیاء کے غلام امریکہ اور امریکی کتوں سے اس طرح ٹکرائیں گے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم کتوں کے سامنے پھینک دیں گے۔
اور سن لو، سب سن لیں بزرگ بھی، آج کی تاریخ نوٹ کر لو، اگر ایسا واقعہ ہوا تو عرفان شاہ کو میرا مسجدوں میں نعرے لگاتا نہیں دیکھو گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سب سے پہلے جان دینے والے ہراول دستے میں جو غلام اپنی جان پیش کرے گا وہ عرفان مشہدی ہوگا۔ اور یہ کیس اہل سنت کا کیس ہے۔ آج کہتے ہیں ناموس رسالت چھیڑ دو جی، یہ بڑا حساس مسئلہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا ناموس رسالت حساس ضرور مسئلہ ہے مگر ان کا نہیں، کیونکہ ان کو تو صرف توحید کافی ہے، اور توحید اتنی جلدی مدد بھی نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہ توحید جیسی ان کی ہے ایسی امریکیوں کی بھی، وہ تو جیسے مرنے والے کی ہے ایسے مارنے والے کی بھی ہے۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اتنی جلدی نہیں۔ ابھی اخبار میں آرٹیکل لکھتے ہیں صاحب اللہ کی مدد بھی نہیں آئی۔ میں نے کہا کوئی ٹھیکہ لیا تھا آپ نے اللہ سے؟ اللہ کی مدد بھی نہ، ہم مر گئے سارے بھائی، جھگڑے گئے، کوئی اللہ کی مدد بھی نہیں آئی۔ میں نے کہا اللہ کی مدد کے لیے شرط ہے کہ تم رسول کا دامن نہ چھوڑو۔ پیار سے بولو، شرط ہے۔ اور تم آج تک کیا بیان کرتے رہے؟ میری توحید، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کو فلاح۔ تقریریں کیا ہیں؟ بکریوں کی تقریریں۔ یہ بکری کی تقریر نہیں، نہ کسی چھترے کی تقریر ہے، یہ ایک خادم اہل سنت کی تقریر ہے۔ کہا بکریوں کی تقریریں کیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بڑی بڑی کانفرنسوں کا موضوع ہے توحید، اللہ شرک معاف نہیں کرتا اور سب کچھ معاف کرتا ہے۔ میں نے کہا او پگلے خطیب، اس سب کچھ میں اگر تو نے نبی بھی شامل کر لیے ہیں تو کافر ہو گیا ہے۔ نبی مادونہ نہیں ہوتے حضور، نبی مادونہ نہیں ہوتے، کچھ سمجھو بھی یار، نبی مادونہ نہیں ہوتے۔ جو کہے نبی مادونہ ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یغفر ما دون، اور جو کچھ بھی کر لو تمہیں معاف ہے، صرف شرک معاف نہیں۔ میں نے کہا انکار رسالت بھی معاف نہیں، زور سے بولو، صفات محمدی کا انکار بھی معاف نہیں۔ ابھی آپ بہت آہستہ بول رہے ہیں، زور سے بولو۔ انکار رسالت بھی معاف نہیں، صفات رسالت کا انکار بھی معاف نہیں، ختم نبوت کا انکار بھی معاف نہیں۔ یغفر ما دون، اور سب کچھ بخش دیا۔ نبیوں کا ذکر نہیں، ولیوں کا ذکر نہیں، ضرورت ہی نہیں، صرف توحید۔ میں نے کہا تم قرآن غلط پڑھتے ہو، بلکہ قرآن پڑھتے ہی نہیں، اپنے مطلب کی آیتیں پڑھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے سنو، جس نے میرا انکار کیا وہ بھی کافر ہے، اور جس نے میرے رسولوں کا انکار کیا وہ بھی کافر ہے۔ یہ آہستہ سبحان اللہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی میرے پاس ٹائم ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو اللہ کا انکار کریں وہ بھی کافر ہے، کافر ہیں، اور جو رسول کا انکار کریں وہ بھی۔ اب ذرا توجہ کرنا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ بھی کافر ہیں جو رسولوں کو خدا سے جدا سمجھے۔ اب نہ کہنا سبحان اللہ غیر حاضری کی نشانی ہے، آپ کو پتہ بھی تو چلے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے۔ میں نے کہا کہاں سے آیا ہے اور ڈنگرا؟ کہا میں اسپیشل ویزے پر آیا ہوں تبلیغ کے لیے۔ میں نے کہا چھٹا پارا پڑھے بغیر ہی تبلیغ کرنے آ گیا ہے۔ جو نبیوں کو خدا سے جدا کہیں وہ کون ہے؟ نبیوں میں اور اللہ میں جو فرق کریں وہ کون ہے؟ آپ جتنا بھی کوئی محتاط ہوگا، بھائی میں کھڑا ہوں پرچہ تو مجھ پہ ہوگا، کیا امیگریشن نہیں ہوگی، یہ مسئلہ نہ کرنا
تو میں نے کہا نہیں ہوگی، جنت کی امیگریشن ہے یہ، مسئلہ تو کرنے دو۔ اب قرآن وارہ نہ کھائے کبھی بش کو، کبھی بلیر کو، کبھی جنرل پرویز مشرف کو، تو ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ ہاں زبیدہ کہتی ہیں، زبیدہ کہتی ہیں آیتوں کو کیا ہے، کبھی رکھ دی کبھی نکال دی۔ میں نے کہا پگلی یہ تیرا دوپٹہ نہیں ہے کہ امریکہ جاؤ تو ادھر کے جاؤ، پاکستان آؤ تو سر پہ رکھ لو۔ ارے پگلی یہ تیرا دوپٹہ نہیں، یہ قرآن کی صداقتیں ہیں۔ زمانہ زیر و زبر ہو جائے مگر قرآن کی صداقتوں میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ گرامی قدر حضرات، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، ان کا ارادہ ہے کہ نبیوں کو خدا سے جدا کریں، اور جو انبیاء کو خدا سے جدا کریں وہ کون ہیں؟ آہستہ بولیں تو کیا ہیں؟ نہیں کافر نہیں ہے، کمزور سنی۔ آہستہ بولنے پر تو کافر نہیں کہو نا بھائی، آہستہ نہیں بولنا۔ جو نبیوں کو خدا سے جدا کہیں زور سے۔ اسی لیے میرے امام فرما گئے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ نبیوں کو اللہ سے جدا کریں یہ تقریر ہے، وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں۔ کیوں؟ کہا صرف شرک کرو گے تو مغفرت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اے نبی صرف تجھے رسول ہی نہ مانے بلکہ تمہیں حاکم بھی مانے، اور اب حاکم نہ مانے تو لا یؤمنون، پھر بھی مومن ہے؟ زور سے کہو۔ صرف محمد رسول اللہ نہ پڑھ لیں بلکہ تمہیں حاکم بھی مانے۔ اگر کو حضور کو حاکم نہ مانے تو کون؟ آپ کہیں گے کافر بہت کہتا ہے، لا یؤمنون کا ترجمہ ہی کافر ہے، اور کیا کریں؟ جو حضور کو حاکم نہ مانے کون؟ اور یہ جو پیچھے آپ بیٹھے آپ صرف تبصرہ کرنے کے لیے آئے؟ جو حضور کو حاکم نہ مانے کون؟ اب وہ صرف توحید والے کدھر ہیں؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں نا، کو بلڈ پریشر جھاڑ رہا ہوں، جو قرآن کی آیت ہے نا۔ جو حضور کو حاکم نہ مانے کون؟ نہیں ایسا نہیں، ایسے نہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا ہم بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا کم مانتے ہو؟ تم تو بڑا بھائی مانتے ہو، حاکم مانتے ہو؟ پھر اپنی کتابیں پھاڑو اسماعیل دہلوی کی، تم تو بڑا بھائی مانتے ہو، کب حاکم مانتے ہو حضور کو؟ تمہاری کتابوں میں لکھا بڑے بھائی کی سی عزت کرو، بڑے بھائی کی سی اسماعیل دہلوی کی سی۔ اب کوئی بات کروں گا تو کہتے سخت بولتا ہے، سخت کیا بولوں؟ بڑے بھائی کی سی، اور بڑے بھائی کی سی نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، قرآن کہتا ہے بادشاہ صرف سروں کی اطاعت مانگتے ہیں، لیکن میں مصطفیٰ کی حکومت میں صرف سر کی اطاعت نہیں، جس نے میرے مصطفیٰ کے خلاف دل میں بھی سوچا وہ بھی کافر ہے۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ حالانکہ سرخ لائٹ پہ آپ بتی کھڑی کرتے ہیں نا، بتی سرخ ہو جائے تو گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں۔ اب جلدی ہے تو آپ پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ گالیاں بھی دیتے بتی کو، اڑا دیا مار دیا، پڑ چلتی ہے۔ لیکن کوئی پولیس والا آپ کا چالان نہیں کرتا، کیوں؟ وہ کہے گاڑی روکو، دل میں جو مرضی کہو، چالان تب ہوگا گاڑی نہیں روکو گے تو دل کی کوئی نہیں جو مرضی کہو۔ لیکن حضور کے حکام برطانیہ گورنمنٹ کی طرح نہیں ہے، کیونکہ برطانیہ گورنمنٹ کو دل کی بات کا پتہ نہیں چلتا نا۔ لیکن وہ حاکم احکم الحاکمین اپنے حبیب کا اختیار یہ بتاتا ہے کہ صرف زبان سے ہی نہیں مانو، صرف سر سے ہی نہیں مانو، بلکہ دل سے بھی مانو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جو میرے حبیب کو دل سے حاکم نہیں مانے گا میں اس سے واقف بھی ہوں، اور میں اگرچہ لاکھ کلمہ پڑھے اسے مومن نہیں مانتا۔
ایک ملا کی کیسٹ میرے پاس بھیجی گئی، بری میں تقریر کر رہا تھا، کہا بتائیے خبط عمل کافر کا ہوتا ہے. یہ تقریر حضرت کراچی سے آیا، کراچی سے آیا. کراچی سے ہمارے استاد آئے تو مفکر ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں مفکر. یہ تو نا کراچی سے جو بھی آئے وہ، کراچی میں ایک کھڈا بھی ہے نا. اب کوئی کھڈا مارکیٹ سے آئے تو مفکر تھوڑا ہی ہوگا. کھڈا مارکیٹ میں جانتے ہیں آپ، جو کراچی جانتے ہو جانتے ہیں کھڈے میں کیا ہوتا ہے. بات عقیدہ رہتے ہیں وہاں اور کچھ نہیں. کھڈا مارکیٹ. میں نے کہا تم بھی تو کبھی بلاؤ نعیمیہ سے، کبھی امجدیہ سے، تاکہ کوئی ایمان کی ہوا آئے. اور تم بلاتے ہو کھڈے سے، وہ تمہیں گراتا بھی کھڈے میں ہی ہے. تقریر کیا کرتا ہے. میرے پاس کیسٹ آئی، شاہ جی جواب دو. میں نے کہا سوال کرو. کہا خبط عمل تو کافر کا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے تو پہلی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی. کہا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شرک سب سے بڑی بیماری ہے. میں نے کہا نہیں، بھولنا سب سے بڑی بیماری ہے. شرک سے بھی بڑی بیماری بھولنا ہے. کیوں؟ کہ آپ کو اتنا ہی معلوم ہے کہ شرک کریں تو خبط عمل ہوتا ہے. ارے پگلے قرآن پڑھ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. زور سے بولو. کون میرے علماء ساتھی ہیں جو مستقبل سے پریشان ہیں؟ جب ہمارا یہ مستقبل ہے ہم چھا جائیں گے. جب ایک بچہ پورے 5000 کے مجمع کو بلا سکتا ہے، میرا مستقبل روشن ہے. زور سے کہیے سبحان اللہ. سنیو زور سے بولو سبحان اللہ. میں نے کہا بھابی تیرا قصور نہیں، تیری مت ماری. تو کہ بھابی تو ہوتا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. بھابی وہی ہوتا ہے جس کی مت ماری جائے. عمل ضائع ہو جاتے ہیں شرک کریں تو. میں نے کہا قرآن پورا نہیں آتا، حضور کی گستاخی کریں تب بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا میرا شرک ہی اور نری توحید ہی اصل دین نہیں، ایمان بالرسالت بھی اصل دین ہے. اور ایمان بالرسالت کی تشریح میں نے 2 آیتیں پڑھ دی کہ ایمان بالرسالت صرف محمد رسول اللہ کہہ دینا نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی ساری صفتوں کو تسلیم کرنے کا نام ایمان بالرسالت. اور سنیوں، مجھے جو وقت دیا تھا ختم ہو گیا. پیر صاحب قبلہ کے ذمہ لگایا گیا تھا، پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب کے، وہ حق 4 یار کا مسئلہ بیان کریں. انہوں نے ہاشمی صاحب قبلہ کے ذمہ لگایا، وہ یقیناً بیان فرمائیں گے. لیکن میں نرا خیراتی وکیل ہوں، کوئی کہے یا نہ کہے، جو کہنے والی ہے کہہ جاتا ہوں. جی ہاں، یہ 3 اس میں لفظ ہیں، حق، 4 یار. اور سب سے پہلے امام ابو الحسن اشعری عقیدے میں اہل سنت کا امام کہتا ہے کہ حق ہے باطل کے مقابلہ میں. شرح عقائد اٹھا کے دیکھو، صدق کذب کے مقابلہ میں اور حق باطل کے مقابلہ میں. شرح عقائد نصفی اٹھا کے دیکھو. امام الحسن اشعری فرماتے ہیں حق باطل کے مقابلہ میں، صدق کذب کے مقابلہ میں. جی حق
پہلا لفظ حق، اور حق کیا ہے؟ جس کا مقابل باطل ہے. اور نعرہ حق، جو اس کو باطل سمجھتا ہے وہ دلیل لائے، کیونکہ حق کے مقابل باطل ہے. جو حق نہیں تو پھر باطل ہے، اور جو ان کو باطل سمجھتا ہے سامنے آئے. دوسرا لفظ ہے چار، اور اس پر ہی ان کی جہالت کا زیادہ اندھیرا پڑتا ہے. ہم پانچ سمجھتے ہیں. میں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، حضور نبی علیہ السلام فرمائیں کہ میرے سارے صحابہ میں میرے خاص صرف چار ہیں. شفا شریف اٹھا کے دیکھو، الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ، 10 کتابوں سے حوالہ سے حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ میرے صحابہ کو رب نے تمام نبیوں کے صحابہ میں سے چن لیا، اور میرے سارے صحابہ میں سے 4 کو رب نے میرے لیے چن لیا. 4 کا لفظ نہ نکلے تو میری گردن اتار دو، کیونکہ اب لڑائی اپنوں سے اگر ہوگی نا پھر اس طرح نہیں، بلکہ یہ ان کے لوگ ہیں ایرانیوں کے جو مداخلت کرتے ہیں، ہمارے بننے کی کوشش کرتے ہیں. جو صحابہ کے نہیں بنتے وہ ہمارے نہیں ہوتے. سنو سنیوں، دوسرے لفظ پہ بول رہا ہوں. پہلا ہے حق، اور یہ حق ہیں، یہ حق ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. حق پر قرآن کی صداقت اگر ان کے لیے نہ آئی ہو کہ یہ حق ہیں تو میں مجرم. اگر 4 کا لفظ حدیث میں نہ دکھاؤں کہ 4 میرے لیے رب نے چن لیے، واختار علی منہم 4 ابا بکر و عمر و عثمان و علی، 4 کو 1.25 لاکھ میں سے 4 کو رب نے میرے لیے چن لیا ہے. دوسرا لفظ. تیسرا لفظ ہے یار، اور یار دوست اور مددگار کے معنی میں فارسی اور پنجابی میں مستعمل ہے. اور ان دونوں لفظوں میں اگر قرآن نے ان کو الگ کر کے یار نہ کہا ہو تو میں مجرم. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. نبی تجھے کیا فکر ہے، میں اللہ تجھے کافی ہوں اور میرا عمر تجھے کافی. اٹھاؤ تفسیریں، کم از کم 20 مفسرین نے اگر نہ لکھا ہو ومن اتبعک سے مراد حضرت عمر ہے. جب وہ مسلمان ہوئے تب یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا میرے ہوتے اور عمر کے ہوتے تجھے فکر کی کیا ضرورت. عمر کے لیے حسب کا لفظ بولا ہے، حسبک اللہ ومن اتبعک. اور یہ ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان صاحب تک لکھا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. آج عقیدے گھڑتے، اور گھڑتے بھی وہ ہیں جن کو نہ عربی آئے، نہ فارسی آئے، نہ اردو آئے. ہمارا ایک سسٹم ہے، سسٹم کو چیلنج مت کرو. ہم اہل سنت ہیں اور یہ سنی کانفرنس ہے. ایسی باتیں اگر کرنی ہو کسی چبلوٹ کانفرنس میں کرو. جی امام ابو الحسن اشعری فرما رہے ہیں، امام ابو منصور ماتریدی فرما رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں. ہمارا ایک سسٹم ہے، ہم ایسے ہی کوئی وہ جیسے بارش کے موسم میں روڑیوں کے اوپر نہیں جو اگاتے، پنجابی میں اسے پت بیڑا کہتے ہیں نا، اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی. ہم ان کی طرح نہیں ہیں. ہم جو مسئلے کریں وہ پہلے ہو گئے ہیں. اگر یہ باتیں طے ہی نہیں کہ 4 کون ہیں، یار کون ہیں، تو آج تک آپ چلے کیسے آئے؟ آپ کی تو 1425 سال ہو رہے ہیں اور مسئلے ابھی طے ہونے باقی ہیں. یہ کوئی اجتہادی مسئلہ ہے، یہ تو اعتقادی مسئلہ ہے. اور اجتہاد عقائد میں نہیں ہوتا، اجتہاد تو فروع میں ہوتا ہے. یہ طے شدہ امور ہے. آپ کیوں چھیڑتے ہیں اس کو؟ آپ کی یہ اوقات ہے؟ میں کہتا ہوں سن لو، اپنوں کو بھی کہہ رہا ہوں. حضرت عمر کے نعرہ جو حضور کو کافی ہیں وہ آپ کو کافی نہیں ہے. ان کو یار کہتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے جو قرآن ہے. اور وابیہ سے کہتا ہوں، ہم تو مولا علی ان کو مانتے ہیں، مددگار بھی مانتے ہیں. اور حضور نے فرمایا تمہارا مددگار ہے قیامت تک. ما تریدون من علی، کیا چاہتے ہو تم علی سے؟ اور کیا چاہتے ہو علی سے؟ علی منی وانا منہ. اٹھا کے دیکھو جامع ترمذی، علی منی وانا منہ.
وَهُوَ وَلِيٌّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِهِ علی محمد سے ہے، محمد علی سے ہے، علی میرے مومنوں کا قیامت تک مددگار ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اور جو نام بولے بڑا دیوس ہوگا، زور سے بولو نعرہ تحقیق۔ اتنا اضافہ کر دوں جو بغض سے نہ بولے، ایسے تکلیف سے نہ بولے تو الگ بات۔ اور جیڑا بھی ہوئے ہوئے ساڈو نو نہیں ہو مندہ تے عرفان شاہ جے مندہ پیا ہو دے۔ اور انما ولیکم اللہ ورسولہ 20 مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں مولا علی مددگار ہے، مولا علی مددگار، 20 مفسرین لکھتے ہیں۔ اب بھی ان کے یار ہونے میں فرق ہے، یہ حضور کے بھی یار ہیں، امت کے بھی یار ہیں، پوری امت کے مددگار ہیں۔ اور آخری جملہ کیوں کہا، مفتی صاحب کا حکم آ گیا مجھے اور میں 5-6 منٹ اوپر لے گیا ہوں، اگر پھر بھی کسی کا شک نہیں نکلتا نا تو اب اسے دلیل نہیں چاہیے، دنگل چاہیے، دنگل۔ معلوم ہو رہا ہے کیونکہ دلیلیں تو 2 سال سے دے رہے ہیں ہم، دنگل چاہیے نا، دنگل ہے جی۔ تو ہم صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، پھر ایسے بک بک نہیں ہوگی، سر دی بازی لگے گی، جنہیں جان ہے نکلے میدان، نکلے میدان میں، وہ ثابت کرے کہ یہ زیادہ ٹھیک نہیں۔ اور نعرے تو ہم اپنے ایک ایک آستانے کے بھی لگاتے، پگلو جب اس کے لیے دلیلیں نہیں مانگتے تو شرم نہیں آتی؟ حضور کے یاروں کے لیے دلیلیں مانگتے ہو جناب؟ آخر دعوانا